أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولما توجه تلقاء مدين قال عسى ربي أن يهديني سواء السبيل ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون ووجد من دونهم امرأتين تذودان قال ما خطبكما قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير فسقى لهما ثم تولى إلى الظل فقال رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. محترم دوستو بزرگو، فرعون کے فوجی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی تلاش میں تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کا علم ہو چکا تھا کہ ان لوگوں نے میرے قتل کا فیصلہ کیا ہے، اس لیے مجھے پکڑنے آئیں گے۔ ایک حاکم ہوتا ہے، وہ جس کو مجرم سمجھتا ہے، اس کے لیے ہر راستے پر ناکہ بندی کر دیتا ہے کہ مجرم کہیں سے بھاگنے نہ پائے۔ تو مصر کے سارے راستے ہو سکتا ہے فرعون نے بند کر دیے ہو، اس لیے موسیٰ علیہ السلام پریشان تھے۔ اللہ سے دعا کرتے ہوئے انہوں نے ایک رخ اختیار کیا۔ میں نے بتایا تھا کہ ان کو تو معلوم نہیں تھا کہ مجھے کہاں جانا ہے، کوئی حکم نہیں تھا، ابھی نبی بنا کر بھیجے نہیں گئے تھے۔ تو انہوں نے ایک رخ اختیار کیا، وہ رخ کہاں لے جائے گا وہ اللہ ہی کو معلوم تھا، لیکن اللہ فرماتے کہ جس رخ کو اختیار کیا تھا، جس میں اللہ نے ان کو راستہ بتلایا تھا، وہ رخ مدین کا تھا۔ مدین ایک بستی کا نام ہے، شعیب علیہ السلام کے واقعے میں اس کا تفصیلی ذکر آ چکا ہے۔ تو وہ مدین کا رخ تھا، حضرت موسیٰ کو پتہ نہیں ہے، اس لیے اللہ رب العزت سے جس رخ کی طرف جا رہے ہیں اس رخ کی طرف جاتے ہوئے اللہ سے دعا کر رہے، عسى ربی ان یہدینی سواء السبیل، میرے رب سے مجھے امید ہے کہ وہ مجھے سیدھا راستہ دکھائے گا، کہ جس راستے پر جانے کی وجہ سے کوئی مجھے پکڑ بھی نہیں سکے گا، اور جس راستے پر جانے کی وجہ سے کوئی آدمی یا کوئی ایسا سبب میرے لیے پیدا ہو جائے گا کہ جس کی وجہ سے مجھے اطمینان ہو جائے گا۔ اس لیے اللہ سے دعا بھی کی۔ اب اللہ ہی رب العزت وہ ذات ہے جو ہم سب کا رب ہے اور ہم سب کا معبود بھی ہے۔ جب رب ہے تو اس نے راستہ دکھانا اور ہماری ضرورتیں پوری کرنا، اس کا وعدہ اللہ نے ہم سے کیا ہے۔ اس لیے اللہ رب العزت کے سامنے حضرت موسیٰ نے بھی رب کا ہی لفظ استعمال کیا کہ میرے رب سے مجھے امید ہے کہ وہ سیدھا راستہ دکھائے گا۔ علماء نے لکھا ہے کہ مدین اور مصر کے درمیان میں تقریباً 8 دن کا سفر ہے چلتے ہوئے۔ اب جنگلی راستے سے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کسی طرح یہ سفر کاٹا۔ وہ پہلے سے تیار تو تھے نہیں کہ ناشتہ پیک کروایا ہو، توشہ پیک کروایا ہو، راستے کا سفر کا ایسا تو تھا نہیں، کیونکہ یہ واقعہ ہوگا ایسا ان کو معلوم نہیں تھا۔ اس لیے نہ کھانا ہے نہ پینا ہے، سفر 8 دن کا ہو رہا ہے۔ اب راستے میں بھوک کی وجہ سے جو بھی جنگلی چیزیں بہت ساری کھانے کی ہوتی ہے وہ ممکن ہے انہوں نے کھائی ہو، لیکن بہرحال ان کو جو جس کھانے سے وہ مالوف تھے، مانوس تھے، اب تک چونکہ فرعون کے محل میں پلے بڑے تھے، اس لیے ہر چیز عمدہ سے عمدہ تھی، تو وہ کھانا پینا چھوٹ گیا، اور جو بھی کھانا اللہ رب العزت نے جنگلی راستے سے میسر کیا وہ انہوں نے کھایا۔ 8ویں دن جب مدین پہنچے تو عام طور پر پہلے زمانے میں ایسا ہوتا تھا کہ بستی کے کنارے کنووں، چشمے پائے جاتے تھے، کنویں پائے جاتے تھے کہ جس سے لوگ اپنی ضرورتیں پوری کریں۔ جیسے ہمارے یہاں بھی اس طرح کے کنویں، ہمارا محلہ ختم ہوتا ہے ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، تھے،
ہے یعنی تھے، اب اس کا وجود نہیں ہے، بند ہو گئے۔ تو اس طرح مدین میں داخل ہوتے ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک کنویں کے پاس پہنچے، جس کنویں پر لوگوں کی بھیڑ تھی۔ چونکہ اس کنویں سے جہاں لوگ اپنی ضرورت کے لیے پانی بھرتے تھے، وہیں پر لوگ اس کنویں سے اپنے جانوروں کو بھی پانی پلاتے تھے، یہ اس بستی والوں کی ضرورت تھی۔ اتفاق سے موسیٰ علیہ السلام نے وہاں دیکھا کہ دو لڑکیاں ہیں جو اپنی بکریوں کو لے کر ایک سائٹ میں کھڑی ہے، اور بکریوں کو پانی کے کنویں کی طرف جانے نہیں دیتی ہے، بلکہ وہیں پر واپس دھکے مار مار کر وہیں پر رکا رہی ہے، کھجڑ رہی ہے۔ اور بہت سارے لوگ ہیں، ایک جماعت ہے جو کنویں پر اپنی بکریوں کو، اپنے جانوروں کو بھر بھر کر پانی پلا رہے ہیں، لیکن یہ ایک طرف کو دو کھڑی ہے اپنی بکریوں کو لے کر، عورت ذات ہے۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ ماجرا دیکھا تو دونوں لڑکیوں کو پوچھ لیا، ما خطبکما، کیا بات ہے؟ اب دونوں کو کیا تکلیف ہے کہ یہ سارے لوگ اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے ہیں اور آپ یہاں کھڑی ہیں، اپنی بکریوں کو وہاں جانے سے روک رہی ہے، پانی ان کو نہیں پلا رہی ہے، کیا وجہ ہے؟ پریشانی پوچھ لی۔ قالتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وابونا شيخ كبير۔ دو باتیں ان دونوں لڑکیوں نے ارشاد فرمائی۔ سب سے پہلا عذر بیان کیا کہ ہم یہاں کیوں کھڑے ہیں۔ انہوں نے یہ بتایا کہ یہ جتنے بھی جانوروں کے چرواہے ہیں یہ مرد ہیں، یہ سارے جب تک پانی نہیں پلا دیتے تب تک ہم ان اپنی جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے، کیونکہ عورتیں ہیں۔ مرد اور عورتوں کا اختلاط یہ حیا کے خلاف ہے، شرم کے خلاف ہے، اس لیے ہم ان کے ساتھ بھیڑ کر کے ہم اپنے جانوروں کو پانی نہیں پلا سکتے۔ یہ کام اصل مردوں کا ہے۔ کس کا کام ہے؟ مردوں کا۔ جانوروں کو چرانا، اس کو پانی پلانا، یہ کام تو اصل مردوں کا ہے، عورتوں کا نہیں ہے۔ اس لیے انہوں نے معذرت کی کہ یہ عذر ہے ہمارا کہ ہم عورتیں ہیں، جب تک یہ لوگ نہیں پلا کے فارغ ہو جاتے تب تک ہم نہیں چڑھ سکتے، یہ فارغ ہو جائیں گے اس کے بعد ہم اپنے جانوروں کو پانی پلائیں گے۔ ایک بات یہ فرمائی۔ دوسری بات یہ فرمائی، ہو سکتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام یہ سوال کر دے کہ تم لڑکیوں کو یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی، یہ کام تو مردوں کا ہے، مردوں کو آنا چاہیے تھا، تمہارے گھر کے مردوں کو۔ اس لیے وہ سوال سے پہلے ہی انہوں نے یہ کہہ دیا، وَأَبُونَا شَيْخٌ کبیر، ہمارے گھر میں مرد صرف ہمارے باپ ہیں، ہمارے والد ہیں، اور ہمارے والد اس وقت بڑے بوڑھے ہیں، یعنی کمزور ضعیف ہے، وہ جانوروں کو پانی پلانے کے لیے نہیں آ سکتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمیں آنا پڑا۔ دونوں باتیں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے انہوں نے پیش کی۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات سمجھ میں آئی، اس لیے انہوں نے چاہا کہ بیچاری عورتیں ہیں، مجبور ہے، اس لیے لاؤ ان کی کچھ مدد کر دے۔ تو بھیڑ تو بہت تھی، اب بھیڑ میں گھس کر موسیٰ علیہ السلام تو بڑے طاقتور تھے، مکہ مارا وہ مر گیا آدمی، طاقتور تھے، اس لیے ایسا بھی کر سکتے تھے کہ بھیڑ میں گھس کے دھکے لگا کے ان کی بکریوں کو پانی پلا دیتے، ایسا نہیں کیا، ایسا نہیں کیا۔ انہوں نے دیکھا کہ جیسے کنویں کا ایک اوپر سے منہ ہوتا ہے جس سے لوگ ڈول بھر بھر کر پانی نکالتے ہیں، ایسے اس کنویں سے پانی لینے کی کوئی اور بھی جگہ ہوگی جہاں سے میں کنویں سے پانی لے سکتا ہوں۔ اس لیے ان کے تجربے کے حساب سے انہوں نے ایک پتھر دیکھا جو ہو سکتا ہے کہ وہاں سے کسی سوراخ کے ذریعے سے ان کو پتا چل گیا ہو کہ یہاں پانی یہاں سے بھی لے سکتے ہیں، اور وہ پتھر اتنا بھاری تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ 10 آدمی اٹھا سکے تو اڑتا، اتنا بھاری پتھر تھا وہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس وقت وہ کھانے پینے سے بالکل معذور تھے، یعنی ان کو کھانا نہیں ملا تھا، پینا نہیں ملا تھا، طاقت کم ہو چکی تھی، اس حال میں بھی انہوں نے وہ پتھر ہٹا کر وہاں سے پانی بھرا اور ان لڑکیوں کی بکریوں کو وہ پانی پلایا۔
ایسا نہیں ہوا کہ وہ بھیڑ ختم ہو گئی پھر حضرت موسیٰ نے پانی نکالا اور پلایا، تب تو پھر روزانہ جیسا ہوتا تھا ویسا ہی ہوتا، وہ تو کوئی فرق ہوا ہی نہیں۔ یہاں بھیڑ تھی، سب اپنے جانوروں کو پانی پلا رہے تھے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نے کسی جگہ سے کنویں کا پتھر ہٹا کر پھر اس میں سے ڈول ڈال کر پانی نکالا اور ان لڑکیوں کے جانوروں کو پلا دیا، جس کا اثر یہ ہوا کہ یہ لڑکیاں جب اپنے گھر پہ پہنچتی ہے تو روزانہ کا جو معمول تھا اس معمول کے خلاف لڑکیاں بہت جلدی آ گئی گھر پہ۔ اس لیے والد صاحب کو تو پوچھنا ہی تھا، والد صاحب پوچھتے ہیں کہ لڑکی کی ذات ہے، بھائی جلدی کیوں آئی، روزانہ لیٹ کیوں آتی تھی، آج جلدی کیوں؟ انہوں نے سارا ماجرا سنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو نہیں جانتی تھی، لیکن ایک ایسا آدمی ہے، وہ اجنبی آدمی ہے، اور اس نے اس طرح ہماری مدد کی۔ قرآن کریم اس کو نقل کرتا ہے کہ ان دونوں نے کہا، لڑکیوں نے، کہ لا نسقی حتی یصدر الرعاء، ہم پانی نہیں پلا سکتے جب تک کہ یہ چرواہے پانی پلا کر واپس نہ ہو جائے، اور ہمارے والد بڑے بوڑھے ہیں۔ فسقا لہما، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں کے لیے پانی پلا دیا، ان کے جانوروں کو۔ تین باتیں ان آیات سے ہمیں اتنا پتہ، سب سے پہلی بات تو یہ معلوم ہوتی ہے کہ گھر کے باہر کا جو کام ہے اصل وہ کام عورتوں کا نہیں ہے، وہ مردوں کا ہے۔ اس لیے ہماری گھر کی جو ضروریات ہیں وہ مردوں کے ذمہ ہے، باہر سے جتنی بھی چیزیں لانی ہے وہ مرد لائیں گے۔ مرد کے ہوتے ہوئے عورت اس کام کو انجام دے، یہ ہماری مردانی غیرت کے خلاف ہونا چاہیے۔ لیکن ہم لوگ سوتے ہیں اور ہماری عورتیں ساری چیزیں لینے جاتی ہے، جس کا بڑا نقصان ہے، وہ سب ہم جانتے ہیں، اس کو مجھے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن یہ عادت غلط ہے۔ گھر کی ذمہ داری ساری ہم کو نبھانی چاہیے۔ ہم دکان پہ 10 بجے جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے کا جو ٹائم ہے ہمارے پاس بہت ہے، جس کو ہم سونے میں نکال لیتے ہیں۔ اس سے تو بہتر ہے کہ اس وقت کو ہم گھر کی ضروریات میں لگائیں، گھر کے سارے کام کر کے پھر اپنی تجارت پہ جائیں۔ یہ بہترین انجام، بہترین طریقہ ہے۔ یہی فتنے کو ختم کرنے کا ایک ذریعہ ہے۔ جو فتنہ ہو رہا ہے اس فتنے کو ختم کرنے کا مستقل ایک ذریعہ ہے۔ اس لیے اس طرح ہمیں ترتیب سے اپنی زندگی گزارنا چاہیے، اور اپنی غیرت کے خلاف کوئی بھی کام ہوتے ہوئے دیکھنا نہیں چاہیے۔ یہ غیرت کے خلاف ہے کہ ہماری عورتیں بازار میں سودا لینے جائیں اور ہم لوگ سوتے ہیں۔ تو مرد کا جو کام ہے مرد سنبھالے گا۔ ہاں کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں مرد نہیں ہے، جیسے ان دو بچیوں کے گھر میں مرد تو تھے، لیکن وہ ان کے والد بڑے بوڑھے تھے جو باہر کا کام انجام نہیں دے سکتے تھے، اس لیے ان دونوں نے اس کام کو سنبھالا۔ تو ہمارے سماج میں بھی ایسا ہو سکتا ہے کہ کسی کے گھر میں مرد نہ ہو، جب ایسی شکل بنتی ہے تو اس وقت گھر کی عورت اپنے کام کاج کے لیے جائز طریقے سے وہ جا سکتی ہے، وہ کر سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میری خالہ، میری ماسی کو طلاق ہوئی، گھر میں کوئی مرد نہیں تھا طلاق ہونے کے بعد، اور باغات کے کھجور پک گئے تھے، تو باغات کے کھجور کو اتارنے کے لیے ضرورت پڑی میری ماسی کو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت لی، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اجازت لے کر وہ دن میں باغات میں گئی، اپنے باغات کے کھجور کو توڑ کر اس ضرورت کو پورا کیا۔ بخاری شریف کی روایت میں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک عورت آئی، ایک چادر لے کر، اور چادر لے کر آنے کے بعد اس نے خدمت میں پیش کر دی کہ حضور میں نے اپنے ہاتھوں سے اس کے کنارے بنے ہیں، کنارے بنے ہیں اپنے ہاتھوں سے، اس کی ڈیزائن لگائی ہے، اور میں نے آپ ہی کے لیے ایک بنایا ہے، قبول کر لیجیے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ عورتیں اپنا کام کرتی تھی گھر میں بیٹھ کر بھی، کام سے کوئی منع نہیں کرتا ہے۔ ضرورت کے وقت اگر عورتیں گھر سے باہر نکل کر بھی کام کرتی ہے تو وہ کر سکتی ہے، لیکن ایسے وقت میں جب ان کے گھر میں مرد نہ ہو، وہ ضرورت کا۔ لیکن مرد ہوتے ہوئے عورت اپنے گھر سے باہر اپنے کام کے لیے جاوے،
کمانے کے لیے جاوے, کسی کے گھر پر برتن دھونے کے لیے جاوے, تو یہ بہت بڑی غیرت کی بات ہے. پیسے ہونے کے باوجود ہمارے گھر کی عورت ندی پہ اپنے کپڑے دھونے جاوے, یہ بھی غیرت کے خلاف ہے. ہم گٹکے کے لیے, چائے کے لیے, اپنی ساری بیکار ضرورتوں کے لیے, جس کو ضرورت نہیں کہتے ہیں بلکہ بیکار چیزیں ہیں, ان کے لیے دن میں 150 روپے خرچ کر دیتے ہیں, لیکن اپنے گھر پہ ہم اپنا بورنگ نہیں کرواتے کہ ہماری عورتوں کو سہولت ہو جائے. وہ کیوں جائے گی؟ سحری کے وقت ابھی دیکھتے ہیں جب نماز پڑھ کے آتے ہیں, سحری کے وقت عورتیں جاتی ہیں. ابھی سمجھ میں نہیں آتا ہے یہ کیا ماجرا ہے. ہم اپنی ضرورتیں اپنی عورتوں کی پوری نہیں کر سکتے کیا؟ سارے خرچے اٹھاتے ہیں, یہ کیوں نہیں اٹھا سکتے؟ ہمیں غیرت کیوں نہیں آتی ہے؟ گھر میں مرد ہے پھر بھی وہ اپنے عورتوں پر خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں. تو اس لیے عورتیں اپنی ضرورت کے لیے گھر سے باہر جا سکتی ہے, لیکن وہ اس وقت جب ان کے گھر میں ان چیزوں کو انجام دینے والا کوئی مرد نہ ہو. اور ہماری سماج میں بہت ساری ایسی جوان عورتیں ہیں جن جوان عورتوں کی ضرورتوں کو پورا کرنے والا مرد نہیں ہے, اس وجہ سے کہ وہ دنیا سے جا چکے ہیں, یا اس وجہ سے کہ ان مردوں نے اپنی عورتوں کو طلاق دے دی. اب لسٹ بناؤ اس کا, کتنی عورتیں ہیں. ایسی عورتوں کو جب دیکھو تو ان کی ہر طرح سے مدد کرنے کی کوشش کرو. حضرت موسیٰ علیہ السلام نے صرف دیکھا ہے, ان کو پتہ نہیں ہے کہ ان کے گھر میں مرد ہے کہ نہیں ہے, تو اجنبی ہے. دیکھا کہ یہ عورتیں اپنے جانوروں کو لے کر پانی پلانے کے لیے آئی, فوراً تکلیف پوچھی کیا تکلیف ہے. تو ہماری سماج میں بھی ایسی عورتیں جو بیوہ ہے, جوانی میں بیوہ ہو گئی, جو جوانی میں مطلقہ ہو گئی ہے. ہم رمضان میں اپنی زکوٰۃ نکالتے ہیں, لیکن زکوٰۃ کی ترتیب صحیح نہیں بناتے ہیں. زکوٰۃ کی صحیح ترتیب کیا ہے؟ ہم اپنے پیسوں کو جہاں باہر کے لوگوں پہ خرچ کرتے ہیں, زکوٰۃ کے پیسے مدارس والے سفر آتے ہیں ان کو دیتے ہیں. ہمارے محلے میں خود یہاں کے علماء کتنے مدارس کا چندہ کرتے ہیں, ان کو تو بہت دیتے ہیں. ہماری ساری زکوٰۃ انہی کے پیچھے چلی جاتی ہے. ترتیب بناؤ نا زکوٰۃ کی. جہاں علماء مدرسے کے لیے, 2 مدرسے کے لیے, 3 مدرسوں کے لیے چندہ کرتے ہیں, تو ہم اپنی ان ماں بہنوں کے لیے ایسی کمیٹی کیوں نہ بنائیں کہ جو ان ماں بہنوں کی پورے سال کی ترتیب بنا دے, ان کے خرچ کی ترتیب بنائیں. ایسا کیوں نہیں ہو سکتا ہے؟ حدیث میں آتا ہے میرے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جب حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یمن بھیجا, تو ان کو جو حکم دیے تھے ان میں سے ایک یہ تھا کہ گاؤں والوں سے زکوٰۃ لو, تؤخذ من اغنیائہم وترد علی فقرائہم. جس گاؤں والوں سے تم زکوٰۃ کا مال لوگے, مالداروں سے, وہیں کے فقیروں پر وہ زکوٰۃ کا مال خرچ کرو گے. یہ ترتیب ہے صحیح. ہم یہ نہیں کہنا چاہتے ہیں کہ مدارس کو مت دو, ترتیب بناؤ. ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کچھ پیسے ان پر خرچ کرو, لیکن اپنی بڑی رقم ہماری سماج کی جو بچیاں بیوہ ہو چکی ہے, ہماری سماج کی جو بچیاں مطلقہ ہو چکی ہے, جو زکوٰۃ کی مستحق ہیں, ان کے پورے سال کے خرچے کا مستقل مسئلہ رہتا ہے. آپ ایک کمیٹی بناؤ, 10 جوان کھڑے ہو جائے, 20 جوان کھڑے ہو جائے, ہر جوان ایک لسٹ بناوے. پہلے تو ان عورتوں کی لسٹ بنانے کے بعد جوان اپنے ذمے 2 بچیوں کو لے لے کہ میں اپنے گھر کی اور اپنے دوستوں کی زکوٰۃ یہ 2 بچیوں کو دوں گا. جمع کرنے کی ضرورت نہیں, سب لوگ ایک جگہ جمع کرے زکوٰۃ, پھر تقسیم کرے. اس سے فتنہ ہوتا ہے. صحیح طور پر کرے تو ہو جاتا ہے کام, لیکن جب اس میں سب اپنی اپنی خواہشات داخل ہو جاتی ہے تو حساب کا فتنہ, آپس میں پھر وہ کہتا ہے اس کو دینے کا, اس کو نہیں دینے کا, یہ بگاڑ پیدا ہو جاتا ہے. اس سے تو بہتر ہے 20 جوان جمع ہو, پوری سماج کی ایسی عورتوں کی لسٹ بنائے, اور پھر ہر آدمی, ہر جوان اپنے ذمے 1-1, 2-2 عورتوں کے نام لے لے کہ میں اپنی اور اپنے خاندان والوں کی زکوٰۃ پورے سال اس عورت ان 2 بچیوں کے پیچھے خرچ کروں گا. اس کا حساب مجھے رکھنا ہے, میرے زکوٰۃ کا. تم 2 عورتوں کو لے لو, تم 2 عورتوں کو لے لو. ایسی ترتیب بناؤ نا. اس ترتیب سے سماج کی جو عورتیں ادھر ادھر کام کرنے جاتی ہے, دوسروں کے یہاں بھٹکتی رہتی ہے, پورے سال بیچاری اس طرح محنت کرتی رہتی ہے, کم سے کم اس سے ان کو تھوڑی سی تو آسانی ہو جائے گی. یہ کیا بات ہے کہ ہماری سماج کا سارا پیسہ باہر جا رہا ہے؟ یہ کون سی ترتیب ہے؟ جس کو دیکھو بس وہ باہر ہی بھیج رہا ہے. یہ کوئی صحیح ترتیب نہیں ہے. صحیح ترتیب یہ ہونی چاہیے جو حدیث میں آئی ہے
اپنی زکوٰۃ کو اپنے گاؤں والوں پہ پہلے خرچ کرو. یہ ہمارا فریضہ ہے. اس لیے اس طرح کی ترتیب بنا کے ہم ایسی عورتوں کی مدد کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہی رہنمائی فرمائی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام نے بھی ان دو بچیوں کو دیکھا کہ بیچاری کام کر رہی ہے، اس لیے فوراً ان کی پریشانی پوچھی، فوراً ان کی مدد کے لیے لگ گئے. انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ یہ کوئی میرے رشتہ دار ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا ہوگا کہ تو مسلمان ہے، انہوں نے یہ بھی نہیں پوچھا ہوگا کہ تو کس کی بیٹی ہے. کچھ بھی نہیں پوچھا، بغیر پوچھے ہوئے ان کی مدد کی ہے. اس لیے میرے دوستو، زکوٰۃ کی صحیح ترتیب بناؤ، نکالو، جمع کر لو ایک تھیلی میں، اس کو الگ رکھ دو. مدارس والوں کو بھی دو کچھ حصہ، اور زیادہ تر حصہ اپنی سماج کی عورتوں کے لیے ہر مہینے کی ترتیب بناؤ. پورا گن لو کتنے پیسے ہوتے ہیں، ہر مہینے میں ہم اس دو عورتوں کو ہم پہنچائیں گے، ان دو عورتوں کو یہ پہنچائیں گے، ان دو عورتوں کو یہ پہنچائیں گے. بہت آسان سے ترتیب بن سکتی ہے. اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. فسقى لهما ثم تولى الى الظل فقال رب اني لما انزلت الي من خير فقير. یہاں واقعہ تو پورا ہوا کہ موسیٰ علیہ السلام نے ان دونوں بچیوں کے لیے کام کر دیا، وہ بچیاں اپنے گھر پہ چلی گئی، سب کچھ ہو گیا. لیکن ادھر موسیٰ علیہ السلام تو ایک اجنبی بستی میں ہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی ہے. نبی بھی تو بشر انسان ہوتے ہیں، وہ کوئی فرشتے تو ہوتے نہیں ہیں، اس لیے بھوک کا احساس تو ان کو بھی ہوتا ہے. اس وقت میں سب سے زیادہ ان کو کھانے پینے کی ضرورت تھی اور ان کو کسی جگہ پناہ کی ضرورت تھی. اس لیے اللہ رب العزت سے انہوں نے سائے میں آ کر دعا کی. کنویں کے پاس تو دھوپ تھی، دھوپ میں انہوں نے جانوروں کو پانی پلایا، پھر تھکے ہوئے تھے. ثم تولی الی الظل، ایک درخت کے سائے کے نیچے آئے. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے زمانے میں اسپیشل اس درخت کو دیکھنے کے لیے مدین گئے تھے. وہ کون سا درخت تھا جس کے نیچے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سایہ حاصل کیا تھا؟ تو اس درخت کے نیچے، ببول کا درخت تھا، اس کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے بیٹھ گئے اور وہاں اللہ سے دعا کی، رب انی لما انزلت الی من خیر فقیر. اے میرے رب، تو میری طرف جو بھی خیر بھیجے گا، خیر کا لفظ استعمال کیا، نہ کھانے کا تذکرہ کیا نہ پینے کا، خیر میں سب آ گیا. خیر جو بھی بھیجے گا اس کا میں محتاج. یہ دعا کرنی ہی تھی. اتنے میں وہاں گھر پہ ماجرا ہوا کہ بچیوں نے اپنے والد کو سنایا کہ ایسا ایسا ایک آدمی ہے، اس نے ہم کو ہمارا کام کر دیا، اس سے جلدی آ گئے. تو والد صاحب نے کہا ایسا مددگار آدمی ہے، اچھا ہی آدمی ہوگا، اس لیے بلا کے لاؤ. ان کی دو بیٹیاں تھیں، ان میں سے ایک کو، جن کا نام صفورہ تھا، ان کو والد کا نام علماء نے لکھا ہے حضرت شعیب ہے، کیونکہ ان کی بستی تھی یہ. تو انہوں نے اپنی ایک بیٹی کو، صفورہ نام کی بیٹی کو بھیجا کہ جاؤ ان کو بلا لاؤ. قرآن اس کا تذکرہ کرتا ہے لیکن بہت اچھے انداز میں کرتا ہے ان کے آنے کا تذکرہ. فجاءته احداهما تمشي على استحياء. یہ لڑکی صفورہ نامی لڑکی آئی حضرت موسیٰ کو بلانے کے لیے، لیکن شرم کے ساتھ چلتی ہوئی، حیا کے ساتھ. دیکھو اسلام تو جہاں پردے کا حکم دیتا ہے، قرآن میں پردے کا حکم نازل ہوا ہے، اس حکم سے پہلے پردے کا عام طور پر تذکرہ نہیں ملتا ہے. فطری طور پر جو پردہ ہے وہ تو ہر ایک کرتے ہیں. ہم نے بھی، آپ لوگوں نے بھی دیہاتوں میں دیکھا ہوگا کہ جو غیر مسلم طبقہ ہے ان کی عورتیں بھی چاہے ساڑی پہنتی ہے لیکن کسی اجنبی مرد کو دیکھتی ہے تو ایسے گھونگھٹ ڈال دیتی ہے. وہ پچھلے زمانے میں ایسا ہی ہوتا تھا. ابھی یہ فحاشی، عیاری اور عریانیت سب آئی ہے جب سے موبائل میں، اس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہے، ورنہ حقیقت میں طبعی طور پر بھی عورتیں اپنا گھونگھٹ ڈالتی ہیں، طبیعت ان کی یہ کہتی ہے. تو یہ لڑکی حضرت صفورہ رضی اللہ عنہا، وہ بھی یعنی شرم کے ساتھ چلتی ہوئے، مٹک مٹک کر چلنا یہ عورتوں کی اچھی عادت نہیں ہے. اس لیے مٹک کر نہیں، ہیلا بازی کے ساتھ نہیں، شرم کے ساتھ. ایک اچھے خاندان کی بچی ہوتی ہے، اس کی تربیت ہوتی ہے تو وہ اس طرح اچھے انداز سے چلتی ہے. تو یہ بھی شرم کے ساتھ. ان میں اخلاق تھے، چونکہ حضرت شعیب کی بیٹی تھی اسی لیے وہ مردوں کے ساتھ انہوں نے پانی بھی نہیں پلایا، مردوں کے ساتھ اختلاط بھی نہیں کیا.
یہاں بھی وہ شرم کے ساتھ چلتی ہوئی حضرت موسیٰ کے پاس آئی. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ ان کی جو آستینیں بڑی بڑی ہوتی تھی، کتے کی آستینیں، تو اس آستین کے ذریعے سے اپنا منہ چھپاتے ہوئے آئی وہ لڑکی. قالت ان ابی يدعوك ليجزيك اجر ما سقيت لنا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آ کر وہ کہنے لگی میرے والد آپ کو بلاتے ہیں. صرف اتنا نہیں کہا، اس کی وجہ سے شک ہو سکتا ہے، لیکن انہوں نے یہ کہا لیجزیک اجر ما سقیت لنا، میرے والد آپ کو اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ نے ہماری جانوروں کو جو پانی پلایا تو اس کا بدلہ آپ کو دے. نبی کبھی بھی بدلے کے لیے کام نہیں کرتا ہے. ہر نبی کا اعلان قرآن نقل کرتا ما اسلکم علیہ من اجر، میں جتنی بھی تمہارے پیچھے محنت کرتا ہوں اس کا کوئی بھی بدلہ معاوضہ میں تم سے نہیں مانگتا ہوں. ہر نبی کا اعلان قرآن میں ہے، نبی کبھی اس کے لیے کام نہیں کرتا ہے. حضرت موسیٰ نے بھی ان بچیوں کا ساتھ دیا تھا، وہ کسی اجرت اور معاوضے کی تمنا میں نہیں، لیکن چونکہ انہوں نے اللہ سے دعا کی تھی اللہ جو بھی خیر نازل کرے گا اس کا میں محتاج ہوں، اس لیے یہ جیسے دعوت آئی تو یہ سمجھ گئے کہ اللہ رب العزت کی جانب سے خیر آ چکی ہے، کیونکہ خیر آنے کا راستہ آسمان نہیں ہے، اللہ نے دنیا کو دارالاسباب بنایا ہے، اس لیے وہی سبب بناتا ہے. تو اللہ رب العزت نے سبب یہاں اس بچی کو بنایا، اس لیے بچی کی طرف سے جیسی ہی دعوت آئی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بغیر کسی بات کیے ہوئے اس دعوت کو قبول کر لیا. البتہ بچی سے ایک بات یہ کہی کہ تم میرے پیچھے چلنا، میرے پیچھے چلنا، جہاں کہیں مڑنے کا راستہ ہو وہی کنکری پھینک دینا تاکہ اس طرف میں مڑ جاؤں گا. یعنی موسیٰ علیہ السلام پاسداری کا لحاظ رکھنا چاہتے تھے. دیکھا کہ جب عورت میں یہ سارے اخلاق ہے، یہ اچھے خاندان کی لڑکی ہے، ہم کو زیادہ یہ حقدار ہے کہ ہم بھی شرم کے ساتھ اور لحاظ کے ساتھ اس کے ساتھ رہیں. اس لیے موسیٰ علیہ السلام اگر پیچھے چلتے اور عورت آگے چلتی تو اس کی وجہ سے ہو سکتا ہے کوئی اتار چڑھاؤ نظر آئے. اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے یہ اچھا نہیں سمجھا، اس لیے فرمایا تم میرے پیچھے چلو اور جہاں کہیں مڑنے کا راستہ آئے وہیں کنکری پھینک دینا، تو اس کی وجہ سے میں سمجھ جاؤں گا یہاں مڑنا ہے. اس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت شعیب کے گھر پہنچتے ہیں. فلما جاءہ وقص علیہ القصص قال لا تخف نجوت من القوم الظالمین. جب پہنچے ملاقات ہوئی باپ سے، باپ کے سامنے یعنی حضرت شعیب کے سامنے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پورا قصہ سنایا. ایسا ایسا ہوا، مصر کا میں رہنے والا ہوں، لیکن ایسا ایسا میرے ساتھ ہوا جس کی وجہ سے مجھے وہاں سے ہجرت کرنا پڑا. تو سب سے پہلے تو قصہ سن کر حضرت شعیب علیہ السلام نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تسلی دی، لا تخف، اب کوئی ڈرنے کی ضرورت نہیں، ڈر پہلے تو نکال دو، تسلی اختیار کرو. نجوت من القوم الظالمین، ظالم قوم کے ہاتھوں سے پنجوں سے تم باہر نکل گئے. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ مصر جو ملک ہے اس کے حدود ہی میں یہ مدین گاؤں واقع ہوگا. حدود سے باہر یعنی جیسے سرحد ہوتی ہے نا، تو سرحد سے باہر یہ گاؤں واقع ہوگا. اس کی وجہ سے مصر کی حکومت یہاں لگتی نہیں ہے، اس لیے مصری فوجی یہاں نہیں آئیں گے، ان کی پکڑ یہاں پر نہیں ہے، اس لیے تم ظالم قوم کے پنجوں سے باہر ہو. یہ تسلی دے دی. اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اس بات کی تسلی ہو گئی. اب یہ مذاکرہ چل ہی رہا تھا کہ حضرت شعیب کی جو دو بیٹیاں تھیں انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طاقت کا اندازہ تو لگایا تھا اس چٹان سے، جو چٹان انہوں نے اٹھائی تھی. اس لیے ان کو سمجھ میں آیا تھا کہ یہ طاقتور آدمی ہے. اور جو بیٹی بلانے گئی تھی اس نے اندازہ لگایا اس بات کا کہ یہ امانت دار بھی ہے، کیونکہ حضرت موسیٰ نے کہا پیچھے چلو. دونوں صفت کا اندازہ احساس اس بچی کو ہو گیا تھا حضرت صفورہ کو. اور میں نے بتایا کہ وہ پانی پلانے کے لیے جو جاتی تھی وہ ضرورت کے لیے، اس لیے وہ نہیں چاہتی تھی کہ وہ گھر سے باہر نکلے، وہ اپنے گھر میں ہی رہنا چاہتی تھی. اس لیے انہوں نے یہ موقع اچھا سمجھا، اپنے والد سے کہہ دیا کہ بھائی جب ایک آدمی ہم کو مل رہا ہے جو ہمارے کام کو انجام دے گا تو ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے، یہ آدمی کام کو انجام دیتا رہے گا. اس لیے اپنے والد سے کہا
یا ابت استاجر ان خیر من استاجرت القوی الامین، اے میرے والد آپ ان کو اجرت پر مزدوری پر رکھ لیجئے۔ کیوں؟ سب سے بہتر آدمی جس کو اجرت پر رکھا جاوے، یعنی مزدوروں میں سب سے بہتر آدمی کون ہوتا ہے؟ جس میں دو صفت ہو، کام کرنے کی صلاحیت اور طاقت بھی ہو، اور کام کرنے میں وہ آدمی یعنی ذمہ داری کو ادا کرنے میں وہ آدمی امانت دار ہو۔ یہ دو صفتیں چاہیے، اس سے بہتر آدمی کون مل سکتا ہے؟ کسی کو بھی کام پہ رکھنا ہو اس میں یہ دو باتیں ہونی چاہیے، تو ہماری تجارت اچھی چلے گی۔ نمبر ایک طاقتور، یعنی اس میں صلاحیت ہو، جس کام کے لیے رکھا جاتا ہے اس کی صلاحیت، اور نمبر دو اس کام کو ادا کرنے میں امانت دار بھی ہو، تو یہ آدمی سب سے بہتر ہے۔ یہ دونوں چیزیں حضرت صفوان نے حضرت موسیٰ میں دیکھی تھی، اس نے اپنے والد سے کہا کہ ان کو کام پہ رکھ لیجئے۔ سب سے بہتر آدمی مزدوروں میں وہی ہوتا ہے جو طاقتور اور امانت دار ہو، اور اس آدمی میں دونوں چیزیں ہیں، اس لیے ان کو اجرت پر رکھ لیجئے۔ بیٹی کی درخواست پر حضرت شعیب علیہ السلام کو دل میں بات آئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اجرت پہ رکھنا چاہیے، لیکن ظاہر بات ہے کہ گھر میں دو بیٹیاں ہیں، حضرت شعیب کمزور ہے، بڑے بوڑھے ہیں، ان کو اجرت پہ رکھیں گے تو ہو سکتا ہے ایک جوان لڑکا گھر میں آئے جاوے، یہ بھی اچھا نہیں ہے دو بچیوں کے سامنے۔ اس لیے اب حضرت شعیب یعنی بچیوں کے والد نے ایک آگے بڑھ کر ایک اور بات بھی سوچ لی کہ سب سے بہتر طریقہ یہ ہے کہ ہم جس کو کام پہ رکھ رہے ہیں اس کو اپنا داماد بنا لیں، تاکہ جس خطرے کا اندیشہ ہے وہ خطرہ ہی ختم ہو جائے۔ اس لیے والد صاحب نے تو سیدھی اجرت سے بھی بڑھ کر آگے بات کہہ دی، انی اريد ان انكحك احدى ابنتي هاتين على ان تاجرني ثمانية حجج۔ دیکھو بھائی، ہم چاہتے ہیں کہ تم ہمارے یہاں کام کرو، لیکن ہم چاہتے ہیں کہ اس کے ساتھ ساتھ اپنی دو بیٹیوں میں سے ایک کے ساتھ تمہارا نکاح کرا دیں، لیکن شرط یہ رہے گی کہ تم ہمارے یہاں پر 8 سال کام کرو گے، 8 سال یہ ضروری ہے، اس کے بعد 10 سال، 2 سال اور، یعنی 10 سال کر دو تو بہت اچھا ہے، لیکن میں تم پر زبردستی نہیں کروں گا، 8 سال ضروری ہے۔ یہ درخواست رکھی حضرت شعیب نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے سامنے۔ موسیٰ علیہ السلام اس پہ راضی ہو گئے، داماد بھی مننے کے لیے راضی ہوئے، 8 سال کی منظوری بھی دے دی، اور یہ کہا کہ میں چاہوں گا تو 10 سال پورے کر لوں گا، میں 2 سال اور مزید بڑھا دوں گا، لیکن مجھ پر کوئی زبردستی نہیں رہے گی، چاہوں گا تو میں 8 سال پورے کر کے چلا جاؤں گا۔ شعیب علیہ السلام کی اس بات پر حضرت موسیٰ راضی بھی ہو گئے، اس لیے انہوں نے ایک تو حضرت صفورہ کے ساتھ شادی بھی کر لی، ساتھ ساتھ میں ان کے جو جانور تھے ان کو چرانے کا کام، پانی پلانے کا کام، سارا کام حضرت موسیٰ نے سنبھال لیا، اور یہاں پر وہ انہی کے گھر پر داماد بن کر وہ مستقل 10 سال تک رہے۔ حضرت شعیب نے فرمایا تھا ستجدنی انشاءاللہ من الصالحین، تم مجھے اچھا معاملہ کرنے والا پاؤ گے، ایسا نہیں ہوگا کہ میں تم کو بیچ میں سے بھگا دوں، ایسا نہیں ہوگا، اچھا معاملہ کروں گا تمہارے ساتھ، ویوہار اچھا کروں گا۔ یہی ایک انسان میں بہت اچھی صفت ہے کہ وہ ویوہار میں اچھا ہو، جہاں عبادات میں اچھا ہوتا ہے وہاں ویوہار میں بھی اچھا ہونا چاہیے، مخلوق کے ساتھ تعلق میں بھی اچھا ہونا چاہیے۔ تو انہوں نے یہ کہا، تو موسیٰ علیہ السلام نے آخر میں کہہ دیا چلو ڈن، راضی ہوں، ان سارے معاملات پر میں راضی ہوں، لیکن ذالک بینی و بینک، میرے اور آپ کے درمیان میں یہ معاملہ ہو گیا، جو بھی مدت میں پورا کروں گا میری مرضی، 8 پورا کروں یا 10، لیکن 8 پورا کر کے چلا جاؤ تب بھی مجھ پر کوئی زبردستی نہیں رہے گی۔ ہمارے اس معاملے پر ہم گواہ بناتے ہیں اللہ، معاملے کا ایک ضامن ہوتا ہے، گواہ ہوتا ہے، واللہ علی ما نقول وکیل، میں نے جو کہا اس پر بھی، آپ نے جو کہا اس پر بھی ہم گواہ بناتے ہیں۔ کس کو بھائی؟ اللہ پر۔ یہ کہہ کر اس معاملے کو ختم کیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں رہنے لگے۔ حدیث میں آتا ہے، تاریخ میں بھی لکھا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے 8 سال کے بجائے انہوں نے 10 سال وہاں مکمل کیے، اور عافیت کے ساتھ وہاں کی بستی میں انہوں نے 10 سال مکمل گزارے۔ شادی بھی وہیں ہوئی حضرت صفورہ کے ساتھ، وہیں کھانا پینا ہوا، وہیں سارا کام سنبھالا،
اور یہ نبیوں کی صفت ہے کہ وہ اپنی نبوت سے پہلے بکریاں چراتے ہیں. خود ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بکریاں چرائی ہیں. اللہ رب العزت ہم سب کے اندر حلم اور بردباری جو پیدا کرتا ہے وہ ایسے کاموں کی بنیاد پر. ہم لوگ جماعت میں جاتے ہیں، 15 ساتھی ہوتے، 16 ساتھی ہوتے، 18 ساتھی ہوتے، 40 دن رہتے ہیں، 4 مہینے رہتے ہیں، سب کے ساتھ رہتے ہیں، ایک دوسرے کی سہتے بھی ہے، کبھی جھگڑا بھی ہو جاتا ہے، اس کی سنی، اس کی وجہ سے حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے مختلف قسم کے لوگوں کے ساتھ رہنے کی وجہ سے. ہم لوگ ابھی اپنے محلے کے والوں کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوتا ہے جیسے علماء سال لگاتے ہیں تو وہ پوری انڈیا کے لوگوں کے ساتھ بھی جاتے ہیں اور ساتھ ساتھ میں باہر کے لوگوں کے ساتھ بھی وہ جانا ان کو پڑتا ہے. مختلف طبیعت کے لوگوں کے ساتھ ملنا جلنا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے حلم اور بردباری پیدا ہوتی ہے. ایسے ہی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام مختلف لوگوں کے ساتھ رہتے بھی ہیں، ان کے ساتھ محنت بھی کرتے ہیں، اور ساتھ ساتھ میں ان کو بکریاں چرانے کی توفیق بھی ہوتی ہے تاکہ صفات پیدا ہو. نبی بنانے سے پہلے یہ کام کروائے جاتے ہیں، تو یہ کوئی خراب کام نہیں ہے. اس لیے اللہ رب العزت نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھی یہ کام کی توفیق دی اور 10 سال انہوں نے یہ کام کیا. پھر اس کے بعد آگے کا جو سفر ہے انشاءاللہ آگے بیان کیا جائے گا. اللہ رب العزت ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے.